حضور کے پاس ایک خاتون آئی، نبی کونین کو انگلی کے اشارے سے بلائی، حضور چلے گئے. 1 گھنٹے تک وہ عورت بک بک کرتی رہی. جب وہ عورت چلی گئی، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، وہ عورت پاگل ہے، مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے. نبی کونین فرماتے ہیں عمر، جس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے اس سے آمنہ کا لال بات کرتا ہے. اللہ فرماتا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اللہ فرماتا ہے I have created many human beings and jinn will go to the hell. They have hearts but they do not understand their way. They have eyes but they do not see their way. They have ears but they do not hear their way. They are like a cattle. اللہ فرماتا ہے میں نے بہت سارے جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ جہنم میں جائیں. ان کے پاس دل ہے مگر اس دل میں جسے بسانا چاہیے تھا اسے نہ بسا کر دنیا بسائی. ان کے پاس آنکھ ہے مگر ان آنکھوں سے جسے دیکھنا چاہیے تھا اسے نہ دیکھ کر کسی دنیا دار چیزوں کو دیکھی. ان کے پاس کان ہے مگر ان کانوں میں جس کانوں سے جسے سننا چاہیے تھا اسے نہ سن کر دوسری چیزیں سنی. اس دل کا استعمال کرنے کا ڈھنگ ان لوگوں کو آتا ہے جن کے سینے میں گنبد خضرا کا جمال بستا ہے، جن کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت بستی ہے. بسانا ہے کسی اور کی محبت کو کیوں بسانا ہے؟ بسانا ہے تو مصطفیٰ کی محبت بسانی ہے. آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی آواز کلیئر اور ہونی چاہیے، اور تھوڑی سی کلیئر ہونی چاہیے. جب لوگ سمجھیں گے نہیں تو پھر فائدہ کیا ہوتا جائے گا. بلکہ آپ آواز پلین کر دیجیے، آواز پلین کر کے کھولیے. صرف بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے تمام علماء کرام، اللہ رب العزت سبوں کو سلامت رکھے. میں شکر گزار ہوں اپنے تمام علماء کرام کا. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ جلسے کو کامیاب کرتے ہیں. جلسے ہماری وجہ سے یا شبیر فیضی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے، جلسے ان علماء کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں جو بیک سپورٹ کرتے ہیں، جو پس پشت پناہی کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں. کون خطیب کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو بات بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مگر اس خطیب کے ساتھ جو بڑے جگر کا کام کرتے ہیں وہ یہ علماء کرام کرتے ہیں. رات بھر یہ جلسے میں بیٹھیں گے اور جب کمیٹی والے سب کو نذرانہ دے کر کے واپس بھیجیں گے تو ان علماء کرام کو کہیں گے کہ آپ تو لوکل کے ہیں، بعد میں مل لیں گے. اور 1 سال ہو جاتا ہے پھر دوبارہ ملاقات تک نہیں ہوتی. یہ حالات ہیں ہمارے. اے بابو بیٹھ جائیں، بیٹھ. اچھے لوگ ہیں آپ، اچھی سماعت ہے آپ کی، سن رہے ہیں. اچھا. پنڈت ہری چند نے کہا تھا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ پنڈت ہری چند نے کہا تھا. ایک ہندو آدمی، ایک غیر مسلم آدمی، ایک غیر مسلم مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے اتنی اچھی بات کرتا ہے. آپ سوچیں آج جو ہندوستان میں زہریلی ہوا چل رہی ہے، جس کو جو من میں آتا ہے بکتا ہے، اور جب کسی کو ہیرو بننے کا خواب کوئی دیکھتا ہے تو وہ حضور ہی کے تعلق سے معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے. میرا یقین کہتا ہے جس دن حضور کو پڑھے گا وہ حضور کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت کی جن لوگوں نے برائی کی انہوں نے مصطفیٰ کو پڑھا نہیں. ان 2-4 مسلمانوں کو دیکھنے کے بعد جج نہیں کیا جا سکتا ہے کہ
اسلام کیسا مذہب ہے یا حضور کیسے؟ اسلام کو جج کرنا ہے تو سلمان خان آئیڈیل نہیں ہے. کون ہے سلمان خان؟ سلمان خان کی وجہ سے اسلام کو مت جاؤ. اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میرا پورا گھر ہندوستان ہے. اچھی بات ہے کہ ہندوستان کے تعلق سے اچھی بات کرتے ہیں، لیکن نوجوان نسلوں نے اس کو فالو کیا. اس نے ہری ٹوپی پہنا تو نوجوانوں نے ہری ٹوپی پہنا. اس نے لال ٹوپی پہنی تو نوجوانوں نے بھی لال ٹوپی پہنی. اس نے گلے میں گمچھا لگایا تو سارے لوگ گمچھا لگا کر گھومنے لگے. اس نے ہاتھ میں کڑا پہنا تو سارے لوگ ہاتھ میں کڑا پہن کے گھومنے لگے. اسے اپنا آئیڈیل سمجھا. وہ تمہارا آئیڈیل نہیں ہے. تم مسلمان ہو، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کوئی ایک شخصیت کی بنیاد پر اپنی زندگی برباد مت کرو. سلمان خان تمہارا آئیڈیل نہیں ہے. اگر کسی خان کو ہی اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو سلمان خان کیوں؟ بریلی کا امام محمد رضا خان ہمارا آئیڈیل ہے، وہ ہمارا ہیرو ہے. اگر چل رہی ہے تو کسی اور کے پیچھے نہیں، بریلی کے امام محمد رضا خان کے پیچھے چلو. امام محمد رضا خان جنہوں نے عشق کی بات بتائی، جنہوں نے عشق کا پاک سمجھایا، جنہوں نے بتایا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے، اوروں سے نہیں مصطفیٰ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، یہ حضور اعلیٰ حضرت نے بتایا. آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. آپ کو ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کا کریڈٹ لوگ مصطفیٰ جان رحمت کو دیں گے، اور اگر ہم برا کام کرتے ہیں تو لوگ اسلام کو برا کہیں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ تو یہی رہتے ہیں، لیکن جو لوگ سفر کرتے ہیں ان سے پوچھو، شمیم رضا فیضی سے پوچھو اور دیگر علماء کرام سے پوچھو. جب ہم لوگ فلائٹ پہ سفر کرتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ سب سے خطرناک طریقے سے مولویوں کی چیکنگ ہوتی ہے. کس نے بدنام کیا؟ کس نے ہمارے تعلق سے فضا خراب کی؟ کس نے ہمارے تعلق سے گند پھیلایا؟ ورنہ ہماری تعلیم تو ہمارا خدا کرتا ہے. کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. You are the best ummah, grand Muslim community. You enjoy what is right and forbid what is wrong. تم بہترین امت ہو، یہ کوئی اور نہیں، میرا رب بولتا ہے، خدا بولتا ہے. ہمیں پیدا کرنے والا خدا، اور وہی خدا ہماری تعریف کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں جب ہم اتنے اچھے ہیں تو دنیا نے ہمیں برا کیوں کہا؟ ہم دنیا کی نظر میں برے کیوں؟ دنیا کی نظر میں برے تم اپنے کرتوت کی وجہ سے. تمہارا بچہ پڑھے گا نہیں، 6 سال کی عمر سے تمہارا بچہ ٹریکٹر میں کام کرے گا، کھیت میں کام کرے گا، اور وہ باپ بھی کتنا بڑا بے غیرت ہے اور وہ ماں بھی کتنی بڑی بے غیرت ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا 6 سال کی عمر سے ہی مجھ کو کما کے دے رہا ہے. اسے پڑھایا ہوتا، اسے ایجوکیشن دیا ہوتا. نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ تمہارا بچہ مولانا بن جائے. ہم نہیں کہتے کہ ہر بچہ مولانا بن جائے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کوئی حافظ قرآن بن جائیں گے تو مسجدیں اتنی کہاں سے ملیں گی؟ اور کوئی عالم بن جائے گا، یہ ضروری بھی نہیں ہے اور ہم یہ بولتے بھی نہیں ہیں، اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی حافظ قرآن بن جائے، ہر کوئی عالم دین بن جائے. یہ پاسبل نہیں ہے، مگر اگر چاہ لیں تو ہر کوئی مصطفیٰ کا سچا عاشق اور سچا فرما بردار بن سکتا ہے. زور سے بولیے، زور سے بولیے. ہر کوئی حافظ نہیں بن سکتا ہے، ہر کوئی عالم نہیں بن سکتا ہے، مگر ہر کوئی مصطفیٰ کا سچا وفادار بن سکتا ہے. اور جو مصطفیٰ کا سچا وفادار ہوگا پھر وہ اپنی وفاداری کو ثبوت چوک اور چوراہے پر دے گا. آپ کا کیریکٹر مصطفیٰ جان رحمت کے کیریکٹر سے میچ کرتا ہے.
آپ کا کیریکٹر دینا چاہیے تھا کہ مصطفیٰ جان احمد کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے. ان کا کیریکٹر دیکھو. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, سنیے, ٹرین میں سفر کر, ان کے ساتھ ان کی بیوی ڈلیوری پیشنٹ ہے. ٹکٹ کٹوایا تھا مگر ٹکٹ کنفرم نہیں ہو پائی. اسی ٹرین میں ایک مسلمان ٹی سی, اس ڈاکٹر نے مسلمان ٹی سی سے ملاقات کی اور کہا کہ میری بیوی ڈلیوری پیشنٹ ہے. ادھر توجہ کے ساتھ, ادھر میری بیوی ڈلیوری پیشنٹ ہے. 2 ٹکٹیں نکلوائی تھی, دونوں کی دونوں ویٹنگ میں رہ گئی, کوئی بھی ٹکٹ کنفرم نہیں ہوتا ہے. مسلمان نے کہا کہ ٹی تھا, کہا پریشان نہ ہو, میرے حصے میں 6-7 بوگیز ہیں, میں اسے چیک کر کے آتا ہوں. چیک کر کے تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر آتا ہے. مسلمان نے کہا کہ پریشان نہ ہوئیے, میں نے بڑی مشکل سے آپ کے لیے ایک برتھ کا انتظام کر دیا ہے. اس برتھ پہ آپ اپنی بیوی کو لٹا دیجیے اور آپ بھی بغل میں بیٹھ جائیے, آپ کا سفر بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے. اس ڈاکٹر نے اپنے جیب سے نوٹ کی گٹی نکالا اور اس مسلمان ٹی سی کو دینا چاہا. مسلمان نے کہا کیا؟ کہا پیسہ دے رہا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا کہ یہ جو آپ نے میرے لیے برتھ کا انتظام کر دیا. مسلمان ٹی سی نے کہا کہ آپ جو دے رہے ہیں یہ پیسہ جو میں نے کام کیا ہے وہ میرا اخلاقی تقاضا تھا, اور اس کا پیسہ مجھ کو گورنمنٹ دیتی ہے مجھ کو, اور جو آپ دے رہے ہیں اسے رشوت بولتے ہیں, اور رشوت میرے پیغمبر نے حرام فرمایا ہے. زور سے بولیے, زور سے سبحان اللہ, اور زور سے بولیے سبحان اللہ. رشوت میرے پیغمبر نے حرام فرمایا. وہ ٹی سی سے یہ بات سننے کے بعد وہ ڈاکٹر بولتا ہے, اے ٹی سی, جب تیری سوچ اتنی اچھی ہے تو تیرے پیغمبر کا خیال کتنا اچھا ہوگا. آج سے میرا بھی وہی کلمہ ہے جو تیرا کلمہ ہے, اور میرا بھی وہی نبی ہے جو تیرا نبی ہے. آج سے جو تیرا مذہب ہے وہ ہمارا بھی مذہب ہے. کیا کیا تھا ٹی ٹی نے؟ کوئی قرآن کی حدیث پڑھ کر سنائی, کوئی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر سنائی, یا حضور کی کوئی حدیث پڑھ کر سنائی اس نے؟ نہیں نا, ایک کیریکٹر پیش کیا, اور اس کیریکٹر کو پیش کرنے کے بعد مصطفیٰ کے فرمان کا مفہوم پیش کر دیا اس نے. تو اس ٹی ٹی نے کلمہ, اس ڈاکٹر نے کلمہ پڑھا. اس کا مطلب ہے کہ کسی کو کلمہ پڑھانے کے لیے بہت بڑی ٹوپی ہونا ضروری نہیں ہے, بہت بڑا جبہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر انسان چاہے تو ٹائر کا پنکچر بنانے والا بھی مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے, لیکن شرط ہے کہ اس کے اندر دین کا علم ہونا چاہیے. ابھی میں نے ایک جلسے میں پوچھا کہ محرم کسے بولتے ہیں, غیر محرم کسے بولتے ہیں, تو مجمع سے سارے لوگ خاموش رہے. ایک آدمی نے جواب دیا اور کہا کہ محرم اسے بولتے ہیں جس میں محرم منایا جاتا ہے. محرم اسے بولتے ہیں جس میں محرم منایا جاتا ہے. آپ کے یہاں کیا ہے؟ اتنا بھی تم کو معلوم نہیں ہے, تمہارا علمی گراف اتنا نیچے ہے کہ تم کو یہ نہیں پتا کہ محرم کسے بولتے ہیں, غیر محرم کسے بولتے ہیں, اور تم موج میں تاؤ دے کر کے گھوم رہے ہو کہ میرا پیر مجھ کو بچا لے گا. قیامت میں تمہارا پیر اٹھائے گا تب تم کو پتا چلے گا. کون پیر جنت میں لے کر کے جائے گا؟ وہ پیر جنت میں لے کر کے جائے گا جو اے سی کا کمرہ دیکھتا ہے, جو امیروں کی حویلی دیکھتا ہے.
اور کوئی غریب آدمی ملنے کے لیے آتا ہے تو اس سے ہاتھ تک نہیں ملانا چاہتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا پیر مصطفیٰ جان رحمت ہے، آمنہ کے لال ہے. حضور کے پاس ایک خاتون آئی، نبی کونین کو انگلی کے اشارے سے بلائی، حضور چلے گئے. 1 گھنٹے تک وہ عورت بک بک کرتی رہی. جب وہ عورت چلی گئی، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، وہ عورت پاگل ہے، مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے. نبی کونین فرماتے ہیں عمر، جس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے اس سے آمنہ کا لال بات کرتا ہے. زور سے بولو، زور سے بولو. ایک تو انعام ہم لوگوں کو دیتا ہے، انعام خالی شاید نعرہ بھی ہم لوگ کے ٹائم میں نہیں لگائے گا. ایک بار زور سے کہیے یا رسول اللہ. دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ ناانصافی بہت ہوتی ہے. ایک تو ہم لوگوں کو انعام نہیں دیتے ہیں مقرر لوگوں کو، اور نعرہ بھی نہیں لگاتے ہیں. اور شمیم بھائی پڑھ رہے تھے انعام دینے کے لیے مار کر رہے تھے، جیسے لگتا ہے خالی انہی کی اولاد ہے، ہم لوگ 5 ہو کر کے آتے ہیں. اچھا بول دیا پھر بھی کوئی اٹھ کے نہیں آ رہا ہے. دیکھو امام البھائی خالی کھجرا لے رہے تھے. ہم لوگوں کو مانگنا پڑتا ہے تب تم لوگ انعام دیتا ہے. وعلیکم السلام. شمس بھائی ابھی ہم لوگ کچھ دن پہلے جلسہ پڑے تھے، شمیم بھائی صاحب ان کو 2 کو 500 ملا تھا، ہم کو 4 کو 500 ملا تھا. تو کبھی کبھی ہم پورا نہیں بولیں گے، آپ کو زیادہ ملا تھا. کبھی کبھی لوگ اس طرح کی بات اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ عالم کی اہمیت کیا ہوتی ہے. شمیم بھائی تو پڑھے لکھے مولانا ہے، ورنہ انگلی پر کے ملکوں میں 80% ناطقہ ایسے ہیں جو آدھی پڑھائی چھوڑ کر کے منصب آ گئے. 90% نہیں تو 80% جو ہے ناطخانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی 5 پارہ پڑھ کر چھوڑا ہے، کوئی ہدایہ پڑھ کر چھوڑا ہے، کوئی ثانیہ پڑھ کر چھوڑا ہے. اور وہ لوگ آتے ہیں تو ان پر پیسے اڑاتے ہیں. آپ چونکہ بدذوق لوگ ہے نا، ایک عالم بیٹھ کر کے حضور کی حدیث پڑھے گا تو لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے، اور ایک عالم آ کر کے بیٹھ کر کے چٹکلا بولے گا تو لوگ واہ کریں گے. یہ دنیا ہے نا. جتنا ذوق ہمارا گرتا جائے گا اتنا ہی ایسے لوگوں کی لوگ قدر کرتے جائیں گے. آپ کا تو شوق یہ ہونا چاہیے کہ بولنے والا کوئی بھی ہے باتیں میرے پیغمبر کی کر رہا ہے، گفتگو مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کو سمجھائے گا دین جب آپ ہی نہیں جانتے گا. آنے والی نسلوں کو آپ کیا دیں گے؟ بھائی صاحب ہلو بیٹھ جائیے نا. کچھ بیچ رہے ہیں وہ؟ ہاں کیا نام ہوا آپ کا؟ ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے. نہیں کیوں چھوڑ دیں گے؟ کیا نام ہوا آپ کا؟ تب بیچ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ بھی پردھان منتری بن جائیے. ہم پردھان منتری بننا نہیں ہے، ہم لوگ اس کا شوق بھی نہیں رکھتے ہیں. ہمیں پردھان بننے کی کیا ضرورت ہے جب ہم لوگوں کا سب سے بڑا پردھان خواجہ غریب نواز ہے. ہم
لوگ خود نہیں چل رہے ہیں، ہم کو تو خواجہ چلا رہے ہیں. ارادے لاکھ بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. ہم کیوں کسی کے پیچھے پڑے؟ کفر سے لڑ رہا ہے. مسلمان بیٹھ کر کے تماشا دیکھے. مسلمانوں کو کسی کا تلوا چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کسی کے لیے کرسی کیوں بچھائے گا؟ ہر کوئی تمہارے لیے روٹیاں سینکتا ہے، ہر کوئی تمہارا استحسان کرنا چاہتا ہے. کسی نیتا کا کتا بننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نیتا کا تلوا چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان میں 4 پکوڑا دے کر کے تو کوئی افطار پارٹی دیتا ہے، اسے کہہ دو کہ خبردار، تیرے پکوڑے کی ضرورت نہیں ہے. میرے لیے شہری کا انتظام میرا رب کرتا ہے، افطار کا انتظام میرا رب کر دے گا. کیوں تمہاری افطاری کے پیچھے بھاگیں گے؟ بہت اچھا. 4 سموسہ دیتا ہے مسلمان پاگل کی طرف پیچھے بھاگتا ہے. کیوں کسی کے پیچھے بھاگیں گے؟ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ساری چیزیں دی، اور جتنی چیزیں دی ہیں خدا نے بالکل بیسٹ دی ہیں، اچھی چیزیں دی ہیں. اپنا محبوب خدا نے ہمیں دے دیا تو پھر اور کیا؟ زور سے بولیے، اور زور سے بولیے، اور زور سے بولیے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت کے کیریکٹر نے پوری دنیا میں جو گل کھلایا ہے، اس گلاب کا کوئی جواب نہیں ہے. آج پوری دنیا ایک دوسرے کا استحصال کرنا چاہتی ہے. دنیا ننگی ہو چکی ہے. مگر آمنہ کے لال نے عرب کا دستور اتنا گندا تھا، اتنا گندا تھا کہ عورت کو بند کمرے میں 10 سے 15 مرد مل کر کے اس کے ساتھ منہ کالا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ عورت پریگنینٹ ہوتی تھی تو وہ عورت جس مرد کی طرف اشارہ کرتی تھی وہی اس کا باپ کہلاتا تھا. مگر حضور تشریف لائے، نبی کونین نے کہا تھا میں عرب کو اتنا پاک کر دوں گا کہ ایک عورت 7 میل کی دوری سے اکیلی آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کر کے اکیلی چلی جائے گی، کوئی مرد اسے کنکیوں سے بھی دیکھنا گوارا نہ کرے گا. لاؤ کوئی دنیا میں مصطفیٰ جیسا کوئی کیریکٹر لا کر کے دکھاؤ، نبی جیسی کوئی سیرت لا کر کے دکھاؤ. جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر میدان کارزات میں جانے کے لیے تیار تھا، تمام عیسائیوں نے یہ پلان کیا کہ اپنی بیٹی کو سنگار کے ساتھ چوراہے پر کھڑا کر دو. جب مجاہدین کا لشکر گزرنے لگا کسی نے کنکیوں سے بھی نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا ایسا کیسے؟ جواب آیا جن آنکھوں میں گنبد خضرا کی خوبصورتی بچتی ہو وہ کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھتی ہے. جن آنکھوں میں حضور بستے ہو، حضور کے گنبد کی خوبصورتی بستی ہو، وہ آنکھیں کسی اور کو کیوں دیکھے گی؟ ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف کر کے اکیلی نہیں، کسی مرد نے بھی کنکھیوں سے دیکھنا گوارا نہ کیا. یہ ہے ان کی سیرت کی تعلیم. نبی کونین کے کیریکٹر نے ایسا گلشن آباد کیا تھا کہ اس گلشن کی مثال نہیں ملتی ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو خراب کر لیے. آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟
اچھا ہم تو جب کہ دور سے بول رہے ہیں. ہیلو ہیلو ایک تو دو ہی نہیں ہیلو ہٹا دو ایک پلین دیکھیں اچھے لوگ ہیں بھائی. ہیلو از اٹ رائٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اتنی اچھی سے بات کی آپ نہیں سن پائے نہیں سن پائے. ہیلو لیکن جذبات میں آپ لوگوں نے بھی سبحان اللہ بولا. ایک بار اور بول کر کے دکھائیں. ایک بار کہیں سبحان اللہ. ایک بار ہاتھوں میں ہاتھوں کو فضا میں لگا کر کہیں یا رسول اللہ. حضور کی تعلیم نبی کونین صلی اللہ تعالی. 36 ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی ہے اور آپ کا نام رکھا اصلاح معاشرہ کانفرنس. معاشرے کی اصلاح حضور کی سیرت سے بہتر کوئی سیرت نہیں کر سکتی. بے شک حق ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیریکٹر. نبی کونین کی آمد سے پہلے لوگ چوراہے پر بیٹھتے تھے اور حضور کے آنے کے بعد بھی لوگ چوراہے پر بیٹھتے. حضور کی آمد سے پہلے جب لوگ چوراہے پر بیٹھتے تھے تو قافلہ لوٹنے کے لیے بیٹھتے تھے اور حضور کی آمد کے بعد جب لوگ چوراہے پر بیٹھتے تو قافلے کو منزل تک پہنچانے کے لیے بیٹھتے تھے. آج تو سب لوگ چور ہو گئے. ہندوستان میں کہاں کہاں چوری نہیں ہو رہی ہے. کہاں کہاں آپ سمجھ گئے. آپ چلے جاتے بہت جلدی. آپ وہاں ہم لے جانا نہیں چاہتے پھر بھی آپ چلے جاتے. کہاں کہاں نہیں چوری ہو رہی. مگر حضور کی تعلیمات نے مصطفیٰ جاد احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیریکٹر کیوں چونکہ حضور کا کیریکٹر ہے نا. نبی کونین کا کیریکٹر he has been sent for every man as a model. مصطفیٰ جان احمد ہمارے لیے ماڈل بن کر دنیا میں ہے. آپ زندگی کیسے گزارنی ہے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. حضور کی سیرت کو دیکھیں. بچوں کی پرورش کرنی ہے مصطفیٰ جاد احمد کو دیکھو کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرے. شوہر بن کر زندگی گزارنی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کی زندگی دیکھنا. کتنے لوگ اپنا بیوی کا جوتا پیتے ہیں. کتنے لوگوں نے اپنی بیوی کا جوتا پیا. رہا بھائی یہ چند لوگ ملتے ہیں. مرد اپنی بیوی کا جوتا تک نہیں پیتے. یہ سوچ کر نہیں پیتا کہ بیوی کا جوتا پیا کوئی عزت ہے کہ نہیں. جبکہ حضور کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پانی پی کر کے بریک ہوتی ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ جہاں پہ تم نے پانی پیا مجھ کو وہ جگہ دکھاؤ وہاں سے میں بھی پانی پیوں گا تاکہ محبت میں اضافہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ دھوپ میں بارش ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہماری طرف لوگ بولتے ہیں بندر کی شادی ہوتی. ادھر کیا بولتے ہیں؟ دھوپ میں بارش ہوتی ہے کیا بولتے ہیں؟ سیاح کی شادی. اڑیسہ میں لوگ بولتے ہیں سیاح کی شادی. جھارکھنڈ میں بولتے ہیں بندر کی شادی. سیاح ابرار بابا بہت خدمت گزار علاقہ ہے. اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. یار محمد بھائی آ گئے. اب تھوڑا سا میرا موڈ بن رہا ہے. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. رسول اللہ. بندر کی شادی ہو رہی ہے سیاح کی شادی ہو رہی ہے. یہ صرف تمہارے علمی گراف کے نچلی سطح کی بات ہے. جبکہ تفسیر نعیمی کا علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے جو 14 سے 15 مقامات لکھے ہیں جن موقعوں سے دعائیں خدا قبول فرماتا ہے ان موقعوں میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب دھوپ میں بارش ہونے لگے خدا سے دعا کرو اس وقت خدا دعائیں قبول فرماتا ہے. زور سے بولنا تھا یہاں پہ یار اور زور سے بولو. ادھر بائیں طرف کی ذرا بولے. جب دھوپ میں بارش ہونے لگے تو کیا بولو
I am not here for love. ہنسی نہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسنا کم کرو، رونا زیادہ کرو. جو یہاں زیادہ ہنسے گا قیامت میں روئے گا، اور جو یہاں زیادہ روئے گا قیامت میں مسکرائے گا. اصلاح معاشرہ کانفرنس. اور جو یہاں زیادہ روئے گا قیامت میں مسکرائے گا، اور ایسا مسکرائے گا، ایسا مسکرائے گا کہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. ادھر سے نکلیے، ادھر سے نکلیے. آج کے بعد کبھی نہیں بولیے گا کہ دھوپ میں بارش ہو تو سیاح کی شادی بولیے، انشاءاللہ نہیں بولے. جب دھوپ میں بارش ہو تو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیجیے. اس گھڑی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ہم لوگ تو اتنے پروردہ ہو گئے ہیں جہالت میں، اس قدر جہالت میں ڈوبے ہیں کہ بلی اگر سامنے سے راستہ کاٹ دے تو اپنی گاڑی روک جاتی ہے. کہ اب جائیں گے تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو ہی جائے گا. جیسے کوئی بلی تمہارے لیے پتہ نہیں کیا بات کرتی ہے. یہ ہندوانہ ریتی رواج ہے، یہ تمہارا اسلامی طریقہ نہیں. راستہ کوئی بھی کرتے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اپنے سفر سے میں نکلے ہو اور گاڑی میں بیٹھنے کے وقت میں اگر تم نے یہ دعا پڑھ لیا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، تو تمہاری حفاظت کا ذمہ دار تمہارا پروردگار ہے. اور جب حفاظت کرنے والا خدا ہے تو بلی کیا کرے گی؟ بلی کیا بگاڑے گی؟ یہ عقیدہ مت رکھنا کہ بلی راستہ کر دے تو کاٹ دے تب ہماری جان نکل جائے گی. جان لینے والوں سے بڑا جان کی حفاظت کرنے والا ہے. زور سے ہمارے فلک کی حفاظت کون کرتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. تم دنیا میں ہے جب بھی خدا نے تمہاری حفاظت کی، ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی خدا نے تمہاری حفاظت کی. اس خدا کے لیے تم نے کیا کیا جس خدا نے تمہاری قدم قدم پر حفاظت کی. 5 مرتبہ تم کو جانا تھا خدا کی بارگاہ میں، وہ بھی تم سے نہ ہو پایا. حضرت حضرت عبداللہ بن سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں تو میں وضو بنا کر مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. آمد سرکار شاعر اسلام جناب عصمت رضا بھاگل پوری. نعرہ تکبیر،
سبحان اللہ ماشاءاللہ. بیٹھیے آپ بیٹھ جائیے. ایک بار زور سے کہیے آپ پورا مجمع ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہے سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی باقی بیان کرنے میں گریز مت کیجیے، اسی خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے. کبھی کبھی اپنے رب کو اکیلے میں بیٹھ کر یاد کرنا کہ جب تمہارا کوئی نہیں ہے تمہارا پروردگار ہے. انسان پر مصیبتیں دو وجہ سے آتی ہیں. ایک یا تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یا پھر ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یا پھر ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ہم غلطیاں کرتے ہیں، خدا اس کو سزا کے طور پر ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. جب پریشانی آئے تو یہ دیکھیے کہ ہم نے غلطی کون سی کی. حضرت فیض بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ اپنی جان 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں مگر عبادت میں مزہ نہیں آتا. عبادت میں جو کیفیت ملتی وہ کیفیت مجھ کو نہیں مل پاتا. میں پہلے وہی بول دیتا ہوں کہ جلسے خراب کس وجہ سے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ جلسے کی وجوہات کی بنیاد پر خراب ہو. جس جلسے میں کوئی پیر آ جاتا ہے وہ جلسہ خراب ہوتا ہے. وہ پیر جو رات میں 10 بجے آئے اور دوسری وجہ جلسگاہ کے آس پاس اگر ٹھکانے لگ جائیں تو جلسے خراب ہوتا ہے. یہاں جتنے لوگ ہیں اس سے آدھے لوگ دکانوں پہ ہیں. تیسری وجہ جو لوگ بیچ باندھ کر گھومتے ہیں نا، بیچ لگا کر ڈلہ لگا کر کے کمیٹی والے، ان کی وجہ سے بھی جلسے خراب ہوتے ہیں. مجھے چاپلوسی آتی نہیں، ان کی وجہ سے جلسے زیادہ ہے. سب کوئی اپنے آپ کو والنٹیئر سمجھتا ہے، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ حضور کی محفل ہے غلام بن کر کے مصطفیٰ کی باتیں سننی ہے. ہر کوئی ہیرو بننے کے چکر میں رہتا ہے. کبھی چہرے پہ داڑھی رکھ کر کے حضور کی سنت سجانے کا شوق نہیں ہوا. جلسے میں پگڑی باندھ کر سنت سمجھ کر کے پگڑی باندھ کر گھومیں گے. اس سنت کا خیال رکھا، امامہ باندھا، اس سنت کا خیال کیوں نہیں رکھا، چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں سجائی. تمہاری وجہ سے لوگ بولتے ہیں جب لڑکیوں کو پوچھا جاتا ہے تمہیں لڑکا کیسا چاہیے تو وہ کہتی ہے مجھے داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی ہے. یہ ہمارا لڑکیاں جو کالج میں پڑھتی ہیں وہ کہتی ہے داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی ہے. میں کہتا ہوں تم کو اگر کوئی خاندانی لڑکی چاہیے تو شادی سے پہلے چہرے پر داڑھی سجا لو، اس لیے کہ داڑھی والے کو ہر لڑکی پسند نہیں کرے گی. وہ لڑکی پسند کرے گی جس کے سامنے حضرت فاطمہ کی سیرت ہوگی، حضرت عائشہ کا کیریکٹر ہوگا. اللہ اکبر. چونکہ حضرت عائشہ کے شوہر کے چہرے پہ داڑھی ہے اور پھر اس داڑھی کی قیمت کوئی جواب، وہ داڑھی کی اہمیت کیا ہے، اسے داڑھی شریف بولتے ہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ حضور کا چہرہ ہے اور حضور کے چہرے پہ داڑھی ہے. زور سے بولو، زور سے بولو. حضور کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. پوچھ حضور اعلیٰ حضرت سے، فرماتے ہیں لم یاتی نظیر فی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور پھر حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے بلغ الہدیٰ بکمالی
کشف الدجى بجماله. He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. دنیا کا ہر چہرہ لائٹ کی وجہ سے چمکتا ہے، مگر آمنہ کے لال اندھیرے میں مسکرا دے تو کائنات میں اجالا آ جائے. کا چہرہ ہے وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے. حضور کے والد، جب حضور کے والد کا نام لے تو رضی اللہ عنہ لگایا کرے. لوگ بولتے ہیں کہ حضور کے والد جہنمی ہے، معاذ اللہ، کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا. حضور کی والدہ معاذ اللہ ایمان نہیں لائی. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے 40 دن سفر کیا تھا، اور 40 دن کے بعد جب اس مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس باہر آئے تو اللہ رب العزت نے اس یونس سے اس مچھلی سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگو. اس مچھلی نے کہا کہ مجھے حوض کوثر میں ڈال دے پروردگارا، تاکہ امت محمد وہاں پانی پینے آئے کہ میں اس کی زیارت کر سکوں. اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر صرف 40 دن تک حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں رہے. خدا نے اس مچھلی کو حوض کوثر میں داخل فرما دیا، اور جس شکم میں آمنہ کے لال مصطفیٰ 9 مہینے رہے، وہ جنت میں نہیں جائے گی تو کون جائے گا؟ تو جائے گا. ان سے بڑا جنتی کون ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت جنت کے مالک ہیں، اور جنت کے مالک کو خود نہیں بنایا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا. اپنے بچوں کو دین سکھائیے، دین سمجھائیے، دین پڑھائیے. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، سب کچھ بنائیے، لیکن اسے دین اتنا سکھا دیجیے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بن کر بھی حضور کے دین کا تبلیغ کر سکے. چونکہ ڈاکٹر کے روپ میں ہاسپٹل میں جو لوگ آج بیٹھتے ہیں وہ حیوان، پیسے لوٹنے والے حیوان. جب کوئی غریب لڑکی جاتی ہے ڈلیوری پیشنٹ بن کر کے تو وہ ڈاکٹر اور اس کے چمچے بولتے ہیں پہلے تو اس کو انجیکشن دے کر کے اس کے پیر میں ڈالتا ہے. جب ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے تو درد سے حمل کے وقت جب آخری وقت ہوتا ہے اس وقت جو درد ہوتا ہے اور وہ پیٹ میں یہ درد قدرتی ہے. اس درد سے بچے کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے. عورت کے بدن سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی میں چٹان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بچے کی ولادت میں آسانی، پیدائش میں آسانی. یہ ڈاکٹر انجیکشن دے کر کے اس درد کو بھی روک دیتا ہے اور اس پانی کو بھی روک دیتا ہے، اور اس کے بعد میڈیکل ٹرم چھپکاتا ہے اور بولتا ہے کہ اب تو سیزر ہی کرنا پڑے گا. 40 لاکھ روپے 40,000 روپے کاؤنٹر پہ جمع کرو، اس کے بعد آپریشن شروع کریں گے. تو میں کہتا ہوں ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر کے روپ میں جو جانور بیٹھا ہے، حیوان بیٹھا ہے، وہاں اگر کوئی مصطفیٰ کا سچا غلام بیٹھ جائے، زور سے بولو، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوگا وہ کہے گا میں نے آج 4 لوگوں کا علاج پیسہ کیا ہے، مگر اب غریب کی بیٹی کا علاج فری آف کاسٹ خدمت خلق سمجھ کر کروں گا. خدمت خلق یہ حضور کی سنت ہے. تمہارا بچہ دین سیکھے گا تب وہ ہاسپٹل میں رہ کر بھی حضور کا غلام بن کر رہے گا، کالج میں رہ کر پروفیسر بن کر بھی غلام بن کر کے رہے گا مصطفیٰ کا. انجینئر بن کر بھی مصطفیٰ کا غلام کب بنے گا؟ جب اسے دین آئے، اسے دین کی سمجھ، اسے شریعت کا علم ہو، تب تو یہ ساری باتیں
انجام یہ سارا کام انجام دے گا حضور کی سنت کے مطابق. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا, خود نچے جو راہ پر اوروں کے ہاتھ بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا. کیا آخری بات نہیں سن لیں, 1 گھنٹے سے زیادہ میری تقریر آپ نہ سنیں اور 5 منٹ سنیں گے. کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. 22 گاؤں کا ملن ہے نا, کیا ہے 22 لوگوں کا اتحاد, 22 لوگوں کی ملت, 22 گاؤں کی یکجہتی, 22 گاؤں کی یکجہتی. صرف پنچایت لیول پر مت کیجیے, بلکہ مصطفیٰ کے عشق کے حوالے سے بھی 22 بن جائیے. صرف لڑکا اور لڑکی کا بیاہ کروانے کے لیے 22 گاؤں ایک مت رہیے, بلکہ حضور کی محبت سینے میں بسانے کے لیے بھی 22 گاؤں کے لوگ ایک ہو جائیں. چونکہ آپ دنیا میں آئے تو حضور کے صدقے میں, اور قیامت کے سارے معاملات ہوں گے تو حضور کے صدقے میں. تو انہی کی رسی پکڑ لیجئے سارے لوگ, اور یہ کہیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اللہ رب العزت کی عبادت مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کیجیے گا, کبھی عبادت کا مزہ دیکھیے. یہ تولیہ اگر مولانا غلام نبی صاحب ہم کو دیے ہیں, دیے نہیں میں بتا رہا ہوں, اگر یہ تولیہ یہ دے دیں گے تو میں اس سے جب پسینہ پہنچوں گا تو مجھے ان کا خیال آئے گا کہ مولانا غلام نبی صاحب نے یہ تولیہ دیا ہے, چوکی کا تولیہ ہے, مولانا غلام نبی صاحب نے دیا ہے, یاد آئے گی. نماز بھی پڑھیے گا تو حضور کی یاد آئے گی, چونکہ مصطفیٰ لے کر کے آئے ہیں. زور سے بولیے, زور سے بولیے, اور زور سے بولیے, چونکہ حضور لے کر کے آئے. نماز بھی پڑھیے تو نبی کو خیال میں رکھ کر کے پڑھیے, نبی نہ ہوتے تو نماز لے کر کے کون آتا. اور اللہ رب العزت کا تصور تو رہے گا ہی, خدا کا, چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ حضور سے زیادہ خدا سے محبت, ایمان کی وجہ حضور سے محبت کی وجہ سے ایمان والے ہوئے, اور جب ایمان والے ہو گئے تو پھر محبت مصطفیٰ سے زیادہ خدا سے ہو جائے. ایک آسان سی مثال, توجہ ادھر ایک بار زور سے یا رسول اللہ. حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے بدنامیاں جھیلی, مشقتیں اٹھائی, تانے سہے, مصر کی عورتوں نے کئی طرح کی باتیں کی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے, مگر ایک وقت آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے, مصر کے بادشاہ بن گئے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر ہو رہا ہے, ایک خاتون نے, ایک ضعیفہ نے ایسے ہاتھ لہرا کر کے اشارہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی فاطمہ کی اور اپنے وزیر کو بھیجا, کہا جاؤ پوچھو اس بوڑھی عورت کا ڈیمانڈ کیا ہے. وہ بوڑھی عورت کے پاس اس کے وزیر گئے اور کہا کہ کیا بات ہے. کہا کہ میری خواہش اگر کوئی پوری کر سکتا ہے تو وہ تمہارا بادشاہ کر سکتا ہے. حضرت یوسف کو خود بلاؤ, یوسف ہی میری خواہش پوری کر سکتا ہے. یوسف تشریف لائے. سن رہے ہیں, سن رہے ہیں, تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں, ادھر ادھر مت دیکھیے. حضرت یوسف کہا خاتون کیا چاہیے. کہا یوسف مجھے پہچان رہے ہو, میں وہی زلیخا ہوں جو تمہاری محبت میں طرح طرح کے تانے صحیح ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کیا چاہتے ہیں. کہا میری 2 خواہش اگر پوری کرو گے تو کرو. کہا کیا خواہش ہے. کہا میری پہلی خواہش یہ کہ خدا سے دعا کرو کہ میری جوانی لوٹ آئے.
حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، خدا نے ان کی جوانی لوٹا دی. زور سے بولیے، زور سے بولیے، خدا نے جوانی لوٹا دی. دوسری خواہش کہا میری دوسری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑے سے خاموش رہے. خدا نے غیب سے آواز دی، میرے پیغمبر یوسف پریشان نہ ہو، زلیخا کل بھی پاک دامن تھی، آج بھی پاک دامن ہے. سبحان اللہ. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث عورت کے لیے خبیث مرد، خبیث مرد کے لیے خبیث عورت، پاک عورت کے لیے پاک مرد، اور پاک مرد کے لیے پاک بیوی کا انتظام خدا فرماتا ہے. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد. کہا نکاح کر لیجیے، زلیخا پاک دامن ہے. حضرت زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام نے نکاح کر لیا. اب سنیے، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ میری آخری بات ہے. جب حضرت زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گیا تو حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام سے دور دور رہنے لگی. حضرت یوسف کہتے ہیں زلیخا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا میری محبت میں تانے سہے، مشقتیں اٹھائی مجھے پانے کے لیے، مگر اب نکاح ہو گیا تو دور رہتی ہو. حضرت زلیخا کہتی یوسف جب تک آپ کے قریب نہیں ہوئی تھی آپ کے رب کو نہیں جان پائی تھی، اب آپ کے قریب ہو گئی ہوں تو میرا لگاؤ خدا سے ہو گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر کوئی حضرت یوسف کے قریب ہو جائے تو اس کا تعلق خدا سے بڑھ جائے، کوئی میرے مصطفیٰ کے قریب ہو جائے گا تو خدا سے کس قدر لگاؤ بڑھے گا. زندہ باد. یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے اللہ رب العزت سے محبت کس قدر ہو جائے. بہت اچھا سنا آپ نے، بہت اچھے لوگ ہیں. میری گفتگو ذرا اسپیڈ میں ہوتی مگر چونکہ میرا آدمی تھی ایسی کہ میں سوچا کہ سلیقے کے ساتھ کچھ لوگ خطاب سن لیں تو بہت اچھا رہے گا. اور الحمدللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے، آپ تماموں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے بولنے میں یا آپ سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، سبھی حضرات ہمارے ساتھ مل کر بابا سے بلند توبہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زور سے کلمہ شہادت پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.